پیارے بھائی بہن، اب ہم باب 9 شروع کریں گے۔ آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا کر اس سے کہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا فرعون کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ انہیں عبرانیوں کا خدا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بات سے ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں عبرانیوں کا خدا ہے، تاکہ فرعون جانے کہ جو وبائیں مصر میں آ رہی ہیں وہ مصریوں کے خداؤں کے ذریعے سے نہیں ہیں بلکہ عبرانیوں کے خدا کے ذریعے سے ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا کا جو پیغام ہے وہ ایک ہی ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری ماری پھیل جائے گی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں جو لفظ خدا نکالا وہ ہے اب بھی ان کو روک رکھے۔ تو خدا یہاں جو لفظ نکالا وہ ہے اب بھی، یعنی کہ کئی مرتبہ تو روک چکا ہے اور اب بھی تو ان لوگوں کو روک رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ فرعون کتنے منڈ کھال کا تھا کہ خدا کے بار بار بولنے کے باوجود، خدا کے بار بار وبا بھیجنے کے باوجود فرعون اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ انسان کی بات نہیں سنے تو بات ٹھیک ہے، مگر خدا کی بات نہیں سننا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ فرعون کے سخت دلی کے وجہ سے میرے دوست اب جانوروں کو مصیبت اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جانوروں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنے جگہ پہ ہیں، مگر فرعون کے سخت دلی کے وجہ سے ان پہ بھی آفت آ رہی ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارے سخت دلی کے وجہ سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ پیارے دوست، اگر خدا اسرائیلیوں کے بھی جانوروں کو مار دیتا تو اسرائیلیوں کا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور فرعون بھی یہ سوچتا تھا کہ صرف میں نقصان نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ اسرائیلیاں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے، اگر خدا اسرائیلیوں کے بھی جانوروں کو وبا سے ختم کر دیتا تو اسرائیلیاں خدا کے طرف رجوع نہیں ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا اسرائیلیوں کو اس لیے مصریوں سے الگ کرنا چاہتا تھا، کئی کو بولے تو خدا فرعون کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں میرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے موسیٰ کو نہیں بھیجا ہوں بلکہ میرے لوگوں کو تمہارے بندش سے چھڑانے کے لیے بھیجا ہوں۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارا وہ خدا ہے جو وقت سے کام کرنے والا ہے۔ انہیں وبا بھیجنے کا وقت مقرر کر دیا تھا، اور آگے کلام بتاتا ہے کہ انہیں اپنے بولے ہوئے وقت پہ وبا بھیجا۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ تو یہاں اسرائیلی چوپایوں کے لیے جو بولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ تو یہاں جو خدا بولا وہ کر کے بھی بتایا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا جس کو چاہے اس کو زندگی دے سکتا اور جس کو چاہے اس کو موت دے سکتا، چاہے وہ انسان رہو یا جانور۔ خدا صرف مصریوں کے چوپایوں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور کرا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ جب اسرائیلیوں کو یہ بات کا پتہ چلا کہ خدا مصریوں کے چوپایوں کو ختم کر دیا ہے اور ان کے چوپایوں کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کا ایمان خدا میں کتنا نہیں بڑا ہوگا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے، لیکن فرعون کا دل متعصب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ تو فرعون یہاں یہ بات معلوم کرنا چاہتا تھا
کہ واقعی میں خدا جو بولا ہے وہ کرا ہے کیا۔ جب انہیں اپنے آدمیوں کو بھیجا تو پتا چلا کہ خدا جو بولا ہے وہ کر کے بھی بتایا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا فرعون کے دل میں یہ بات ڈالا ہوں گا دریافت کرنے کے لیے اسرائیلیوں کے چوپایاں مرے ہیں یا نہیں۔ فرعون کی کمزوری یہ تھی کہ خدا کے طاقت اور قدرت کو سمجھنے کے باوجود اپنے دل کو سخت کر لے رہا تھا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن جائے گی۔ تو یہاں خدا جو ہے ایک اور وبا مصریوں پہ ڈالتا ہے۔ وبا ہے پھوڑے اور پھپولے۔ جب ہمارے جسم میں پھوڑے اور پھپولے ہوتے ہیں تو جسم میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے ایک وبا سے دوسری وبا، اور دوسری وبا سے تیسری وبا، تیسری وبا سے چوتھی وبا، چوتھی وبا سے پانچویں وبا، اور پانچویں وبا سے چھٹویں وبا بھیجنے کے باوجود فرعون کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا کا حکم موسیٰ اور ہارون کے لیے یہ تھا کہ یہ دونوں فرعون کے سامنے بھٹی کی راکھ کو آسمان میں اڑانا، یعنی کہ فرعون موسیٰ اور ہارون کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، مگر ان لوگوں کو کچھ نہیں کر سکا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اس کے پاس پورا اختیار تھا یہ دونوں کو قتل کر دینے کے لیے، مگر نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے حفاظت کا ہاتھ موسیٰ اور ہارون پہ تھا۔ خدا جو ہے فرعون کے دل میں ایسا کام کرا کہ وہ بات فرعون کے دل میں نہیں آ رہی تھی کہ موسیٰ اور ہارون کو قتل کر دینا۔ میرے دوست، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، یاد رکھو۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ جو وبا شروع ہوئی اس وقت شروع ہوئی ہوں گی جب موسیٰ اور ہارون وہ بھٹی کے راکھ کو آسمان میں اڑائے، یعنی کہ فرعون کے موجودگی میں یہ وبا شروع ہوئی ہوں گی، کیونکہ فرعون موسیٰ اور ہارون کے سامنے کھڑا تھا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ فرعون وہ پہلا انسان تھا ہوگا جس کو پھوڑے اور پھپولے پکڑے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، سو وہ بھٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن گئی، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ پیارے بھائی بہن، فرعون کے ساتھ ہمیشہ جادوگراں کھڑے رہتے تھے، ساتھ ساتھ دانشمند لوگاں بھی اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، جو ہمیشہ فرعون کو صلاح دیتے تھے۔ اگر ہم یہ جادوگروں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ جادوگراں پہلے 3 معجزوں کی اور وباؤں کی نقل کر سکے، باقی کے وباؤں کی نقل نہیں کر سکے، اور یہ خدا کے عدالت میں ان لوگوں کو پھوڑے اور پھپولے ہو گئے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جیسا ان لوگوں کو پھوڑے اور پھپولے نکلے تو موسیٰ اور ہارون کے سامنے ٹک نہیں سکے، بلکہ وہاں سے بھاگ گئے ہوں گے۔ تو یہ وبا پہ غور کرے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا پہلی مرتبہ آدمیوں پہ اور جانوروں پہ وبا بھیجا ہے۔ آدمیوں کے جسم پہ پھوڑے اور پھپولے بھر گئے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصری لوگ جو ہیکل کے خدمت گزاری میں لگے ہوئے رہتے تھے، ان لوگوں کو پاک صاف رہنا پڑتا تھا، یعنی کہ کاہن لوگ ایک بیماری کے ذریعے سے ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور یہاں دیکھیں گے تو ان پہ پھوڑے اور پھپولے ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہیکل میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصریوں کی ہیکل میں جا کے عبادت کرنا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے بھائی، خدا میں وہ طاقت ہے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے سامنے جا کے سجدہ کرنے سے روک سکتا ہے، یا انہیں مصریوں کو ان کے پتلوں کے آگے جھکنے سے روک دیا۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا،
اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اس سے کہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پیارے بھائی بہن، حالانکہ فرعون پھوڑوں اور پھپولوں میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی خدا فرعون سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو۔ دوست، ہم کتنے مرتبہ یہ پڑھے ہیں، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کتنے مرتبہ ہم یہ خدا کی عرضی پڑھے ہیں جہاں انہیں فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے۔ اتنے عرضیوں کے بعد بھی فرعون اسرائیلیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس کا دل سخت ہے۔ آیت 14 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے، اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا، پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟ پیارے بھائی بہن، یا خدا اپنی قوت سارے زمین پہ ظاہر کرنے کے لیے فرعون کا استعمال کر رہا ہے، تو یا خدا جو ہے انسان کا غضب استعمال کر رہا ہے اپنی ستائش کے لیے۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 76 اور آیت 10 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 7ویں وبا پہ غور کریں گے، اور وہ ہے اولوں کی وبا۔ آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصر میں بہت ہی کم پانی پڑتا، اور یہاں خدا ان لوگوں کو بول رہا ہے کہ میں بڑے بڑے اولے برساؤں گا۔ خدا میں اتنی طاقت ہے کہ ایک ریگستان کو بھی پانی سے بھر دے سکتا۔ یاد رکھو، آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، پس آدمی بھیج کر اپنے چوپاؤں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے، ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا، وہ اپنے نوکروں اور چوپایوں کو گھر میں بھاگا لے آیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا میں یقین کرے ہیں یا نہیں؟ خدا کا پیغام یہ تھا، آدمی بھیج کر اپنے چوپایوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ خدا کے یہ کلام کا یقین نہیں کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی عدالت ان پہ نازل ہوئی اور ان لوگ مصیبت میں آ گئے۔ خدا ان لوگوں کو یہاں ایک سنہرا موقع دے رہا تھا اپنی اور اپنے چوپایوں کی جان بچانے کے لیے، مگر یہ لوگوں کے اوپر تھا کہ خدا کے یہ کلام پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا، یہ ان کی مرضی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا انسان کو انسان کی مرضی دیا ہے، یا کئی مصریاں اپنی مرضی پہ چلے اور مصیبت اٹھائے۔ آج بھی دنیا بدلی نہیں ہے، انسان وچ خصلت کا ہے۔ آج بھی انسان خدا کے کلام پہ عمل کرنا نہیں چاہتا، جس کے وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا، انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپایوں کو میدان میں رہنے دیا۔ میرے بھائی، یا اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ سراسر نافرمان تھے، مگر ان کی نافرمانی کے وجہ سے ان کے نوکراں اور چوپایوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ نقصان یہ ہوا کہ ان کی جان چلے گئی۔ ایک طرف سے میں بولوں گا کہ لوگ
नौकरों और चौपायों के जान से खेले। आयत 22 से 25 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरें। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावन ने रात और ओले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावन ने मिस्र के मुल्क पर ओले बरसाए। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। तो प्यारे भाई बहन, खुदा के ये कलाम पे अमल नहीं करे, खुदा उनकी हिफाजत नहीं करा। यानी कि जो खुदा के कलाम पे अमल नहीं करे, खुदा उनकी हिफाजत नहीं करा। हमारे ज़िंदगी में ज़्यादातर हम ये करते, खुदा के कलाम पे अमल करना नहीं चाहते, और उससे ये उम्मीद रखते कि खुदा हमारी हिफाजत करे। खुदा का कलाम मिस्रियों के सामने था, उनका काम बस ये था कि वो खुदा के कलाम पे अमल करे। प्यारे भाई बहन, जहाँ पैगाम खुदा मिस्रियों को दिया, वो पैगाम सारे दुनिया को भी आज दे रहा है। अदालत आने वाली है। आदमी की अपनी मर्जी से नहीं जीने का है। आदमी को अपनी मर्जी नहीं चलाना है। आदमी ये सोच लेके नहीं बढ़ना है कि आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आदमी अपनी मर्जी से अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहेगा तो उसको एक दिन अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमको मालूम होना चाहिए कि मिस्रियाँ अपने नाफरमानी की कीमत चुकाना पड़ा। मेरे दोस्त, खुदा बस ये चाहता है कि आप उस पे ईमान लाना और उसके बताए हुए राहों पे चलना। आयत 26 में लिखा हुआ है, मगर जशन के इलाके में जहाँ बनी इस्राएल रहते थे ओले नहीं गिरे, तो यहाँ से जो है जशन की ज़मीन पे वबा नहीं आएंगी। खुदा जशन के ज़मीन को मिस्रियों के ज़मीन से अलग करता है। आयत 27 में लिखा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफ़ा गुनाह किया। खुदावन सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। तो प्यारे भाई बहन, इससे पहले फिरौन अपने गुनाह का इकरार नहीं करा। ये पहली दफ़ा है जो फिरौन खुदा के सामने मान लेता है कि उन्हें एक बहुत बड़ा गुनहगार है, बल्कि उसकी सारी रियाया भी गुनहगार है। मेरे दोस्त, खुदा से हम बच नहीं सकते। हमारे ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा करता कि हम ये इकरार करने में मजबूर हो जाते कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। इतने सख्त दिल के बादशाह को खुदा अपने सामने झुका दिया। मेरे दोस्त, सोचने की बात है कि क्या एक इंसान जिंदा और सच्चे खुदा का मुकाबला कर सकता क्या? अब हम ये बाप के आखिरी 8 आयतें पढ़ेंगे और ये बाप को ख़त्म करेंगे। आयत 28 से आयत 35 तक लिखा हुआ है, खुदावंद से शफात करो, क्योंकि ये ज़ोर का गरजना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावन के आगे हाथ फैलाऊंगा और रात मौकूफ हो जाएगा और ओले भी फिरना पड़ेंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावन ही की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावन खुदा से नहीं डरोगे। बस सन और जौ को तो ओले मार गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे। पर गेहूं और कटिया गेहूं मारे ना गए, क्योंकि वो बड़े ना थे। और मूसा ने फिरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावन के आगे हाथ फैलाई, सो रात और ओले मौकूफ हो गए और ज़मीन पर बारिश थम गई। जब फिरौन ने देखा कि मैं और ओले और रात मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादिमों ने
اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔